السلام علیکم دوستوں، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور جادوگروں کا مسلمان ہونا۔ جی ہاں دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، چاروں طرف ہرکارے دوڑا دیے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک طرف فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوج اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بےکس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے سوا کوئی نہ تھا۔ چنانچہ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی نصرانیاں اور لاٹھی ڈال دی، اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب لاٹھی دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تو ڈر مت اور تیری ہی فتح ہوگی۔ تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے، زمین میں ڈال دے کہ وہ ان سب کو تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بتایا یہ صرف جادو ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سب سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا، تم لوگوں نے ان کو مان لیا ہے، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، اور تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کے پاس جانا ہے، زور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے، تو ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب ہم پر یہ مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ یہ دعا ان جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی۔ چنانچہ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے، اور اس واقعے کے بعد پھر بھی فرعون کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈالا دیا اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب بھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست سے ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر جوئیں، میڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی، مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت
اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے، ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور میرا رب مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح سلام سمندر کے پار اتار دیا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالیشان محلوں سے نکالا، اور فرعون ظالموں پر آسمان رویا اور زمین اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ چنانچہ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر ابر کا سایہ کر دیا، اور ان کے کھانے کے واسطے منہ و سلویٰ بھیج دیا، اور ان کو 12 قبیلے میں تقسیم کر دیا، اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے، اور گیہوں اور ساگ، ککڑیاں اور لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تورات حاصل کریں۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ چنانچہ طور سے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کوئی واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکیں۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔